کوئی اگزامپل آپ کو ملتا ہے دنیا کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن کو پاورز دے دی جائے، ساری ڈیڈیکیٹ کر دی جائے پاورز کہ جناب وہ ڈیسائیڈ کرے کب الیکشنز ہوں گے کب الیکشنز نہیں ہوں گے؟ یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشنز جو ہیں کیسے مینج ہوں گے، کس طریقے سے چلیں گے، اس کا کیا ماڈس اپرینڈی ہوگا، وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے الیکشن کمیشن کی. لیکن ڈیٹس دینا اور اس پہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال دینا، کوئی دنیا میں ایسا اگزامپل آپ کو نظر آتا ہو؟ اور ڈو یو تھنک دیٹ دس از اے گڈ ڈیسیژن بائی دا پارلیمنٹیرینز؟ دیکھیں اس کا جو اگزامپل ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھا وہ پاکستان کے اندر ہی دیکھا کہ ہمارے اپنے سیاستدانوں نے، اپنی جمہوری جماعتوں نے اٹھا کے ساری چیزیں ان کی گود میں ڈال دی. دیکھیں الیکشن کمیشن نے کوئی زبردستی کسی سے اختیارات نہیں لیے، خود حکمرانوں نے آئین میں، قانون میں ترمیم کر کے ان کو اختیارات دیے ہیں. اب دنیا میں جہاں پہ بھی آپ انتظامی اختیارات کسی بھی انتظامی ادارے کو دیں گے تو اس نے تو اپنے سہولت کے مطابق دیکھنا ہے کہ کس وقت کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو یہ فیصلہ نہیں اب کرنا کہ جناب اس میں اس ٹائم پہ اس جماعت کو فائدہ ہوگا، اس ٹائم پہ اس جماعت کو فائدہ ہوگا. وہ تو اپنے انتظامی معاملات کو دیکھتے رہیں گے کہ جی ہلکا بدیاں بھی ہونی ہیں، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے. لیکن یہاں پہ میں الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں کروں گا. الیکشن کمیشن قطع نظر ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، ان کا کردار اپنی جگہ پہ. الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری جن لوگوں نے ڈالی ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ میک شور کریں کہ آپ کسی بھی قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں اس سے کیا جمہوریت کا فائدہ ہو رہا ہے یا آپ اپنے وقتی فائدے کے لیے اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب الیکشن کمیشن کو کچھ برا بھلا کہنے کے بجائے اگر وقت پہ انتخابات نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ دار وہی جماعتیں ہیں جو اب فوراً کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی 90 روز کے اندر تاریخ دو. تو آپ نے سیاستدانوں سے وہ فیصلے کی طاقت لے کے الیکشن کمیشن کو دی کیوں؟ Okay, so basically اگر if somebody has to be blamed for, those are the politicians, not anyone else. کیونکہ خود ڈیڈیکیٹ کر کے پاورز اور خود اس کے بعد کہنا ہے کہ جی 90 دن کے اندر اندر آپ ڈیٹس دیں، وہ کوئی ریزن نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں بنتا. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اب آپ کو 90 روز بھی یاد آ گئے. یہ تو جب 2 صوبوں کے اندر 90 روز کی بات ہو رہی تھی، آن ریکارڈ اسمبلی کے اوپر تقریریں کی ہیں حکومتی وزراء نے، حکومتی شخصیات نے، سیاسی لیڈران نے کہ جی 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے. ایک جگہ پہ بھی یہ لیگل پوزیشن یا آئینی پوزیشن رانا صاحب نہیں لی گئی کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا. تو اب جب آپ نے خود اس کو وائلیٹ کیا ہے، آپ نے خود اس میں انتظامی جو ہے وہ جواز بنایا کہ یہ انتظامی جواز ہے، تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ 90 روز میں کرواؤ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ I still believe کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آئین کے ساتھ بار بار اس قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا ایشو از کہ اگر ایک دفعہ چیزیں جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، ہلکے بندیاں ان کی، اس کے بعد ریزرویشنز جو آتی ہیں لوگوں کی طرف سے ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف جایا جائے، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو انسٹیڈ کہ بعد میں جو کویسچنز ریز ہوتے رہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے الیکشنز تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ کوئی ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائے پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے، یا یو ہیو سم ادر اوپینین؟ جی دیکھیں لاجکلی تو یہ بات بالکل آپ کی بڑی مناسب بات ہے، لیکن پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ اس انتہائی ضعیف اور بیمار شخص کی طرح ہے کہ آپ اس کی ایک بیماری ٹھیک کریں گے تو اس کو دوسری ہو جائے گی. اور جو ایج ہوتی ہے، جو بڑھاپا ہوتا ہے، وہ اٹ سیلف ایک بیماری بن جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو نظام ہے یہ اپنے لیے خود ایک بیماری بن گیا. آپ اس کی ایک چیز درست کریں گے تو آپ کو مہینے بعد پتہ چلے گا کہ دوسرا مسئلہ ہے. تو لہٰذا جو کچھ ابھی سامنے ہے میرے خیال میں اسی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ پہلے وہ کریں پہلے وہ کریں تو وہ تو چیزیں کبھی بھی نہیں حل ہوں گی. تو پھر تو انتخابات کبھی بھی نہیں ہوں گے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ضروری ہے کہ عوام اپنے مینڈیٹ کا استعمال کریں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو عوام کی منشا ہے کہ وہ آ کے نظام کو سنبھالیں. پھر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے. غیر جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ وہ نظام کو درست کریں. اچھا، یہ الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ کے چکر میں اگر ہم پڑے رہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ٹائم ہم بائے کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹس جو یہاں پہ آ رہی ہیں، یا انویسٹر جو ہے، انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ ایٹ ایز فیل کر رہا ہے آفٹر دس SIFC،
اور وہ آنا چاہتا ہے یہاں پہ اور دے آر آل سیٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. سو ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ جناب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو نان الیکٹڈ لوگ نہ آئیں, اور اس چکر میں ہم پڑے رہیں تو پھر انویسٹر تو وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا, وہ تو اپسیٹ ہو جائے گا, ہی ول بی اے بٹ جٹری کہ یار یہ کیا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک ابھی جو چل رہا ہے نظام, جس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی سلیکشن ہے, اگر میجورٹی آف دا منسٹرز اف یو لک انٹو دیم, بڑی اچھی سلیکشن ہے. ڈونٹ یو تھنک اسی طرح انویسٹر کو پول ان کر لیا جائے, انویسٹمنٹ پول ان کر لی جائے, اکانومی ٹھیک کر لی جائے, اور بڑا آئیڈیل چیز ہے SIFC, اگر اس کو ان ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو آئی تھنک اسکائی از گوئنگ ٹو بی دا لمٹ. دیکھیں جہاں تک کابینہ کی سلیکشن کا تعلق ہے, میرے خیال میں جو منسٹرز ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے لوگ تھوڑا سا سرچ کریں تو یقیناً اندازہ ہوگا کہ واقعی بڑی زبردست قسم کی جو سلیکشن ہے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے معیشت کا, دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. SIFC میں جس ادارے کا کردار ہے, جس نے گارنٹی دی ہے, وہ پوری قوم کو پتا ہے. لیکن رانا صاحب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ وہ ادارہ تو ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جب پچھلی حکومت تھی اس وقت کیا وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا بیرون ملک جا کے دیگر جو دوست ممالک ہیں وہاں سے کس قسم کی فنڈنگ لے کے آتے تھے, کتنی ہیلپ کرتے تھے؟ انہوں نے تو آپ کی ہمیشہ ہیلپ کرنی ہے, وہ جدھر بھی ہو, اس لیے کہ یہ ملک کا معاملہ ہے. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم نے سسٹم کو ایز ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلانا ہے یا نہیں چلانا, یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. جو پہلا ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیے, تو وہیں سے تو پرابلم شروع ہوتی ہے. جب عوام آپ کو اختیارات دیتے ہیں تو آپ اپنے پاس رکھیں اختیارات کو. باقی جو ریاست کا ہر ادارہ ہے وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے, ہر موقع پہ ہوا. آپ نے ریکارڈنگ کے معاملے پہ دیکھا کہ جس طریقے سے اس میں ہمارے اداروں کا کردار تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارے اوپر اربوں ڈالر کی پینلٹی پڑی ہوئی تھی, تو پاکستان کی معیشت کا تو بھٹا بیٹھ جاتا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑی سی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے کی ضرورت ہے نا. ساری ذمہ داریاں وہ دوسروں پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.